شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، واقعہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام اور 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کے کچھ خواتین اور بچے شامل تھے، اور اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کے فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دی۔ 10 افراد نے بے حرمتی کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر حسین کے بے جان جسم پر گھوڑے دوڑائے، اور ابن زیاد کے فوجوں نے حسین کے کپڑے، تلوار اور یمانی لباس، نیز خواتین کے زیورات اور خیمے لوٹ لیے۔ شمر علی بن حسین کو مارنا چاہتا تھا، جو ایک خیمے میں بیمار تھا، لیکن ابن سعد نے اسے روکا اور کسی کو بھی اس کے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ ابن سعد میدان جنگ سے رخصت ہونے کے بعد غازریہ گاؤں کے اسدیوں نے دوسری مقتول کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ دفن کیا جہاں شہید ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے باقی افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ ابن زیاد سر مبارکہ کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں ایک کونے میں موجود تھے، ان سے رہا نہیں گیا اور فرمایا کہ ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی اور بولا کہ اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹایا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تیری گردان اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا اور شریروں کو نوازتا ہے۔ لہٰذا کوفہ سے ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔ وہاں یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا اور فخر کا اظہار کیا۔ یزید نے اسیروں کے سامنے سر امام کو ایک سونے کے طبق میں رکھا اور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی لکڑی کے ذریعے سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ اور فاطمہ نے اس حالت کو دیکھا تو ایسی فریاد کی کہ خود یزید کے محل میں موجود عورتوں نے بھی اس فریاد کے ساتھ فریاد بلند کیے۔ امام رضا سے منقول ہے کہ یزید نے امام کے سر کو ایک طبق میں رکھا، پھر اس کے اوپر کھانے کی میز رکھ دی، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے اور شراب خواری میں مشغول ہو گیا۔ پھر اسی میز پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا، اور جب بھی شطرنج میں اپنے حریف پر غلبہ حاصل کرتا تو شراب کی بوتل اٹھا کر پیتا اور باقی ماندہ شراب کو اس طبق کے نزدیک زمین پر ڈھیل دیتا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر رکھا ہوا تھا۔ یزید کے محفل میں موجود بعض حاضرین نے یزید کے اس اقدام پر اعتراض کیا۔ ان میں مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم بھی تھے، جس پر یزید نے اس کے سینے پر گونسا مارا۔ ابو برزہ نے بھی اس پر اعتراض کیا تو اسے یزید کے حکم سے مجلس سے ہی اخراج کیا گیا۔ امام سجاد اور حضرت زینب نے شام میں افکار عمومی کو غلط پروپیگنڈوں سے پاک کرنے کی خاطر خطبے دینا شروع کیے۔
یہ خطبہ شام میں امام سجاد اور حضرت زینب کے خطبوں کے نام سے مشہور ہے۔ امام سجاد کے دو ٹوک اور روشنگرانہ خطبے نے حکومت یزید کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیے، لہٰذا مزید رسوائی سے بچنے کے لیے یزید نے مؤذن سے اذان دینے کا کہا اور اس کے درباری مؤذن نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اذان دینا شروع کیا، لیکن جیسے جیسے مؤذن اذان کی جملات ادا کرتا جاتا امام سجاد کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے، یہاں تک کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے جملے پر جب پہنچے تو امام سجاد نے مؤذن کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے یزید سے پوچھا کہ اے یزید، یہ محمد جس کی رسالت کی گواہی اذان میں دی جاتی ہے، یہ تیرا نانا ہے یا میرا؟ اگر تم انہیں اپنا نانا سمجھتے ہو تو بے شک تو جھوٹا ہے، لیکن اگر وہ میرا نانا ہے تو ان کی اطرت اور اہل بیت پر یہ ظلم کیوں روا رکھا ہے؟ لہٰذا امام سجاد کے خطبے سے مسجد میں موجود لوگ بہت متاثر ہوئے اور یزید بھی نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا۔ یوں ہی یہ اجتماع بھی درہم برہم ہو گیا۔ جب امام ممبر سے نیچے اتر آئے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، سب نے اپنے کیے پر امام سے معافی مانگ لی۔ امام سجاد کے خطبے کے بعد محفل میں موجود ایک یہودی نے یزید کو برا بھلا کہا اور اپنے پیغمبر کی بیٹی کے اولاد کو اس طرح مظلومانہ طور پر شہید کرنے پر اس کی یوں مذمت کی کہ خدا کی قسم اگر ہمارے نبی موسیٰ بن عمران کی کوئی اولاد ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی پرستش کی حد تک احترام کرتے، لیکن تم لوگ، تمہارا نبی کل اس دنیا سے چلا گیا اور آج ان کی اولاد پر حملہ اور ہوئے اور اسے تاتیغ کر ڈالے ہو، افسوس ہو تم لوگوں پر۔ تاریخی مصادر کے مطابق اہل بیت امام حسین کو شام میں 2 مقامات پر رکھا گیا۔ شروع میں کسی ویرانے میں رکھا گیا جس پر چھت بھی نہیں تھی، جو خرابہ شام سے معروف ہیں، اور حضرت رقیہ اسی خرابے میں وفات پائی۔ اسیران کربلا کو 2 دن اس مقام پر رکھا گیا، لیکن امام سجاد اور حضرت زینب کے خطبوں کے بعد جب افکار عمومی اسیروں کے نفع میں جانے لگا تو انہیں یزید کے محل کے نزدیک کسی گھر میں منتقل کیا گیا۔ اکثر مورخین نے اسیران کربلا کا شام میں قیام کی مدت کو 3 دن لکھا ہے، لیکن عماد الدین طبری نے اس مدت کو 7 دن ذکر کیا، جبکہ سید بن طاؤس نے 1 ماہ کہا۔ البتہ اس نے خود اس قول کو ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سید بن طاؤس کی نقل کے مطابق قافلہ اہل بیت نے مدینہ پہنچنے پر شہر سر میں باہر خیمے نصب کیے اور امام سجاد کے حکم پر بشیر بن حزلم مدینہ گیا اور اس نے مسجد النبی کے پاس اشعار پڑھے اور گریہ کیا۔ اسی طرح اہلیان مدینہ اہل بیت کے مدینہ واپسی سے مطلع ہوئے۔ سید بن طاؤس اس دن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد مسلمانوں کی تاریخ کا غم انگیز ترین دن شمار کرتے ہیں کہ اہل بیت کی واپسی کا سن کر مدینے کے تمام خواتین گھروں سے گریہ و شیون کرتے ہوئے باہر نکل آئے، اور اس سے پہلے مدینہ میں ایسا گریہ نال و فریاد دیکھا نہیں گیا۔ شہادت حسین کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحہ پر اشکبار نہ ہو، لہٰذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکام کو صبح سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کے ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں مسیحی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہیں کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ اگرچہ بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینہ شہید ہوئے، جن میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن حنظلہ قابل ذکر ہیں۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مدینہ رسول 3 دن تک شامی فوجیوں کے ہاتھوں لٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و ابرو برباد ہوئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور ثانیہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امی فوج نے مکے کا رخ کیا، لیکن یزید کا انتقال ہو گیا اور فوج دمشق واپس آ گئی۔ یزید کے انتقال کے بعد امیر معاویہ کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یزید کے لڑکے نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ کربلا اموی خلافت کا زوال کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکومت اور اس کے اعمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہیں تھے،
کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تو انہیں سخت مایوسی ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دستبردار ہو گیا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار عین حق کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ حریت، آزادی اور کلمہ حق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو مشعل راہ پایا۔ آپ ہی سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپرد ہونا عین رضائی الہی ہے۔